Hello guys, Assalamu alaikum. Good morning. Your online teacher Ishfaq Anjum Samoon. Uh, Welcome to my YouTube channel Education Garden Vlogs. تو آج کا جو ٹاپک رہے گا وہ گلوبلائزیشن رہے گا، عالمگیریت، پولیٹیکل سائنس سبجیکٹ سے کلاس 12 کے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ بک جو ہے کنٹمپریری انٹرنیشنل ریلیشنز ہے، تو اس میں سے یہ ہم بات کریں گے۔ چلو بچوں ڈسکس کرتے ہیں سبجیکٹ پولیٹیکل سائنس ٹاپک گلوبلائزیشن۔ تو اس کی میننگ جیسے ہم دیکھتے ہیں، عالمگیریت اسے کہتے ہیں ہم۔ تو the term globalization is a process, a policy, a marketing strategy, a pronouncement or an ideology۔ تو یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے، پروسیس یا پالیسی ہے جس میں مارکیٹ اسٹریٹجیز کو جو ہم دیکھتے ہیں، مارکیٹنگ کی جو حکمت عملی ہے اس کو ہم لے کے جاتے ہیں۔ تو گلوبلائزیشن جو ورڈ ہے، اس میں اس کو اس طرح سے ہم اس کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ گروئنگ انٹر ڈیپینڈنس، جو باہمی انحصار ہیں ورلڈ اکانومیز کا، جو عالمگیر اقتصادیات ہیں، معیشتیں ہیں، اقتصادی معیشتیں ہیں ورلڈ میں، دنیا میں، یا مختلف تہذیبیں ہیں، کلچرز ہیں، یا پاپولیشن لوگ ہیں، مختلف اقوام ہیں، وہ ان کو کیا کیا جاتا ہے، ان کو کلوز کیا جاتا ہے، وہ باہمی ایک دوسرے کے ساتھ انحصار رابطے میں رہتے ہیں، انحصار ان کا ایک دوسرے پر ہوتا ہے، تھرو ٹریڈس، تھرو گڈس، تھرو سروسز، ٹیکنالوجی اور انفارمیشن کے ذریعے۔ تو گلوبلائزیشن ایک ایسی پروسیس ہے جس میں ہم انٹیگریشن آف کنٹریز، مختلف جو ممالک ہیں ان کی انٹیگریشن ہو جاتی ہے، وہ باہمی ربط میں رہتے ہیں، ان کلوز ہو جاتے ہیں ورلڈ اکانومی کے ساتھ۔ تو بچوں آگے دیکھتے ہیں ہم، جو گلوبلائزیشن ہے، اس ٹرم کو سب سے پہلے کوئن کیا تھا تھیودور لیوٹ نے، جو سابقہ فارمر پروفیسر تھے ہارورڈ بزنس اسکول کے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریڈیوس دا ٹرم گلوبلائزیشن وچ از ویری واسٹ ان اٹس میننگ۔ جس طرح سے ہم نے بات کی، اس کا جو دائرہ ہے ایک وسیع دائرہ ہے، کلچر کی بات کریں گے ہم، اس میں ٹیکنالوجی کی بات کریں گے ہم، اس میں ہم ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ہم مختلف ہم دیکھتے ہیں اکانومیز کی بات کرتے ہیں، تو وہ اس میں آ جاتا ہے۔ تو کینچی اوہمز ایک فلاسفر ہے، وہ اس کو اس طرح سے ڈسکرائب کرتے ہیں، اس کی وضاحت اس طرح سے کرتے ہیں، گلوبلائزیشن جو ہے دی آئیڈیا آف اے بارڈر لیس ورلڈ۔ تو وہ ان کا کہنا ہے کہ بغیر سرحد کی جو دنیا ہے، وہ آج کی ڈیٹ میں ہم دیکھتے ہیں سرحدوں کی اتنی اہمیت نہیں رہی ہے، جتنے ہم دیکھتے ہیں لوگ جو ہے دنیا کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کتنے رابطے میں ہیں، کمیونیکیشن کے ذریعے رابطے میں ہیں، وہ مختلف طریقوں سے، تجارت کے لحاظ سے، ان کی تہذیبی روابط ہیں، سیاسی روابط ہیں، معاشی روابط ہیں، اقتصادی روابط ہیں، تو ان کے ذریعے سے وہ آپس میں لنکڈ ہیں، اور وہ لنک جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے سپرا ٹیریٹریل ریلیشنز کے رابطے کے ساتھ۔ تو لوگ آپس میں رابطے میں جا رہے ہیں اور رابطے میں ہیں۔ تو اس میں ایک اور فلاسفر ہے شچولڈ، وہ کہتے ہیں گلوبلائزیشن از لنکڈ ٹو دا گروتھ آف سپرا ٹیریٹریل ریلیشنز بٹوین دا پیپل، reconfiguration of social space in which territory matters less because an increasing range of connections have a trans-world or trans-border character۔ تو اس میں وہی کہتا ہے کہ کس طرح سے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نزدیک ہیں، اور ورلڈ کو جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں آج کی ڈیٹ میں ہم گلوبل ولیج کہتے ہیں، اسی گلوبلائزیشن کی وجہ سے، اسی انٹر کنیکٹڈنس کی وجہ سے۔ تو اینٹونی گیڈنس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ گلوبلائزیشن از دا ڈیکوپلنگ آف اسپیس اینڈ ٹائم، جگہ اور وقت کا تعین اور تقسیم ہے، جس میں زیادہ تر جو ایمفیسائز ہے، زور دیا گیا ہے انسٹنٹنس، جلدی، کن چیزوں کا، کمیونیکیشن، رابطے کا، نالج، ٹرانسفر آف نالج جو ہے
مختلف علوم جو ہے وہ ایک دوسری جگہ پر بڑی تیزی کے ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں. اینڈ کلچر وچ کین بی شیئرڈ اراؤنڈ دا ورلڈ سائملٹینیسلی، اور ایک ہی وقت میں مختلف جو کلچرس ہیں وہ آپس میں رابطے میں ہیں، وہ شیئر ہو جاتے ہیں تھرو دیز کمیونیکیشن چینلز. تو ہم دیکھتے ہیں گلوبلائزیشن جو ہے اس کو ڈسکرائب اس طرح سے بھی کیا جاتا ہے کہ وائڈننگ، اس کا جو احاطہ ہے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، ڈیپننگ بہت ہی گہرا ہوتا جا رہا ہے، اینڈ اسپیڈنگ اپ آف ورلڈ وائڈ انٹر کنیکٹنس، اور اس میں تیزی کے ساتھ روابط جو ہیں دنیا کے آپسی ممالک کے لوگوں کے تہذیبوں کے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور انٹر کنیکٹنس بڑھتی جا رہی ہے. اور ہر ایک شعبے میں، ہر ایک زندگی کے شعبے میں جو موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں، ہمارے سماجی روابط ہیں، ہمارے تہذیبی کلچرل روابط ہیں، سوشل روابط جو سر ہم نے بات کی، اکنامک رابطے ہیں، روابط ہیں، تو اس طرح سے پولیٹیکل لائف جو ہماری ہے وہ بھی انٹر کنیکٹڈ ہے. تو اسی طرح سے ہم آگے جب دیکھتے ہیں پیارے بچوں کی، اس میں مختلف مینیفیسٹیشنز ہیں گلوبلائزیشن کی، مختلف ایریاز ہیں جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں. تو اس میں پولیٹیکل گلوبلائزیشن ہے، اکنامک گلوبلائزیشن ہے، کلچرل گلوبلائزیشن ہے. تو پہلے ہم پولیٹیکل گلوبلائزیشن کی بات کرتے ہیں، سیاسی عالمگیریت. تو پولیٹیکل گلوبلائزیشن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا اظہار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بڑھتا ہوا جو اہمیت ہے، بڑھتی اہمیت ہے مختلف بین الاقوامی آرگنائزیشنز کی. تو ان آرگنائزیشن میں بہت ساری ایسی آرگنائزیشن جو ٹرانس نیشنل آرگنائزیشنز ہیں، جن کا جوریسڈکشن دائرہ اختیار جو ہے انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح پر ہے. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، اقوام متحدہ، یورپین یونین اس میں آتی ہے. اس طرح سے اگر ہم اپنے ریجن کی بات کریں گے، سارک آتی ہے، یا ساؤتھ ایسٹ ایشین آسیان کی بات کرتے ہیں ہم. تو ان تمام اداروں کا جو ملنے کو ادارے ہیں، ان کے پولیٹیکل مینسٹیپیشن یہی ہے کہ وہ اٹیمپٹ کوشش کرتے ہیں شیئر اسپیس، وہ آپس میں ایک دوسرے کا وہ کریں، ڈیٹیریٹرلائزیشن آف پاور ایز ویل ایز آف سوشل پولیٹیکل اکنامک ایکٹیویٹیز، ان میں اپنا اثر رسوخ بڑھائے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور انٹر کنیکٹڈ ہو جائے. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کنسپچول جو شفٹ ہوا ہے ہمارا تھنکنگ کا، جو جیو پولیٹیکل پرسپیکٹو کا، جیو سینٹرک اور گلوبل پرسپیکٹو، اس میں ہم دیکھتے ہیں علاقائی اس طور طریقے سے نکل کر یہ اب بین الاقوامی طور طریقے پر آ چکا ہے. تو اس اٹیمپٹ کو ہم دیکھتے ہیں سافٹ بارڈرز کی بات کی جاتی ہے، اور بارڈر جو موجودہ دور میں ہیں وہ ارریلیونٹ قرار دیے جاتے ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے مین کائنڈ جو ہے، جو انسانیت ہے، وہ عالمی انسانیت ایک ہی اس میں درجے پر ہے، اور سب لوگ جو ہیں برابر ہیں. اس طرح ہم دیکھتے ہیں اکنامک گلوبلائزیشن، اقتصادی جو عالمگیریت ہے، اس میں ہم مختلف جو ڈائمنشنز ہیں اکنامک گلوبلائزیشن کے، انٹرنیشنلائزیشن جو ہے ورلڈ اکانومیز کو، جس میں سے ہم دیکھتے ہیں بہت ساری جو چیزیں ہماری جو ہیں ان کا انحصار مختلف علاقوں میں، دنیا میں مختلف علاقوں میں جو ہے چیزوں کا، سروسز خدمات کا، کیپٹل کا، ٹیکنالوجی کا. تو اس طرح سے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں ان چیزوں کی بدولت. تو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے یہ آئیڈیا کہ جو نیشنل اکانومی ہے، جو اب یہ خالی نیشنل اکانومی نہیں ہے، یا آئسولیشن میں نہیں ہے، اکیلی نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہے، اس کو ہم انٹرلاکڈ کیا ہے، ایبزارب کیا ہے گلوبل اکانومی کے ساتھ. تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں گلیپن جو ہے ایک اکانومسٹ ہیں، اکنامیکل سائنٹسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گلوبل اکنامک جو گلوبلائزیشن ہے انٹیگریشن آف ورلڈ اکانومی ہے، یہ انٹیگریشن آف ورلڈ اکانومی ہے. تو پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں مختلف جو یونائٹڈ نیشنز کی ایک ڈیفینیشن ہے، دا اکنامک گلوبلائزیشن ایز دا ریڈکشن اینڈ ریموول آف بیریئرس، مختلف جو رکاوٹیں ہیں ان کا دور کرنے کا جو اصل مقصد ہے. نیشنل بارڈرس فیسیلیٹیٹ دا فلو آف گڈس، کیپٹل اینڈ لیبر. تو ہم دیکھتے ہیں چیزیں ایک دوسرے کی، ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ شفٹ ہوتی جا رہی ہیں کمیونیکیشن کے ذریعے، ان کا انحصار لوگوں پر ہے، کیپٹل جاتا ہے یا لیبر جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں وہ کام کے لیے مختلف ممالک کا یہ کرتے ہیں، رخ کرتے ہیں، تو وہاں سے جو ریمیٹنس آتی ہے وہ
اس ملک میں وہ بیچتے ہیں جہاں سے وہ جہاں کے باشندے ہیں، پھر ان کی اقتصادی جو ہے ترقی وہاں پر ہو جاتی ہے۔ سو اسی طرح سے کہتے ہیں کہ یہ پروسیس ہے، ایک طریقہ کار ہے جس میں پروڈکشن، مارکیٹنگ اور انویسٹمنٹ جو ہے انکریزنگلی انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں اکراس بارڈرس، جو ہیں اسٹیٹس کے درمیان، ممالک کے درمیان، انٹرنیشنل لیول پہ، بین الاقوامی سطح پر۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں جو کلچرل گلوبلائزیشن ہے، تہذیبی عالمگیر، اس میں ہم دیکھتے ہیں مختلف جو کلچرس ہیں، تہذیبیں ہیں، وہ گلوبلائزڈ ہو گئی ہیں، بین الاقوامی سطح پر ان کی وہ قدر و قیمت بڑھ رہی ہے، تو انٹرنیشنلائز ہوئی ہے۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہ بھی ایک پروسیس ہے، طریقہ کار ہے، جہاں پر انفارمیشن کمیڈیٹیز کو، مختلف آرٹ کو، یا میوزک جو ہے، یا لٹریچر جو ہے، یا ہمارا باقی چیزیں جو ہمارے تہذیب کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ فلو کر گئی ہیں، اور ان کو ماننے والے ہیں، ان کو وہاں پر پسند کرنے والے ہیں مختلف ممالک میں مختلف لوگ۔ تو کلچرل ڈفرینسز جو ہیں نیشنز میں یا ریجنز میں یا انڈیویجولز میں، وہ کم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو کلچرل گلوبلائزیشن جو ہے ریفر ہو جاتی ہے کہ انٹرنیشنلائزیشن جو ہے لوکل کلچرز کی، یا لوکلائزیشن جو ہے انٹرنیشنل کلچرز کی، وہ اس میں آتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے، پروسیس ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں ملٹی کلچرلزم آ گیا ہے۔ اب مختلف کلچرز مل کر ایک نیا جو کلچر ہے، گلوبل کلچر، وہ اس کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر جا رہا ہے۔ تو اٹ ریفرز ٹو دی ریپڈ موومنٹ آف آئیڈیاز، ایٹیٹیوڈز، میننگ، ویلیوز اینڈ کلچرل پروڈکٹس اکراس نیشنل بارڈرز۔ تو وہی آتا ہے کہ کس طرح سے یہ چیزیں آ گئی ہیں، مختلف نئے نئے آئیڈیاز آ گئے ہیں، نئے نئے طریقہ کار آ گئے ہیں، نئے نئے ویلیوز آ گئے ہیں، وہ آگے جا کر مکس ہو گئے ہیں مختلف کلچر کے ساتھ، پھر نیشنل بارڈرز تمام عالم میں یہ ایک نیا کلچر یہ پیدا ہوا ہے۔ تو بچوں، ہمارا آج کا جو یہ لیکچر تھا گلوبلائزیشن پہ، پہلا لیکچر تھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو ویل کمنگ سون انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، ویل میٹ ان نیکسٹ لیکچر۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور سبسکرائب ضروری ہے، تاکہ چینل آگے چلتے جائیں اور نئے نئے ویڈیو جو ہیں وہ آپ کے پاس آتی رہیں۔ تو اگر آپ ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیئر، اور ای میل آئی ڈی بھی یہاں پر دیا گیا ہے، تو آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔